انتخابات کے عمل کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کا اور آرگنز آف دا اسٹیٹ کا کام ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جو معاونت درکار ہے تمام کے تمام الیکشن کمیشن کو، عدلیہ کو، ریونیو افسران کو، وہ ہم دینے کے اوپر بالکل پابند ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سارا عمل شفافیت کے ساتھ ہو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ جو مقبولیت کا کسی کا بھی کوئی دعویٰ ہے یا ایم کیو ایم کو کوئی سمجھ رہا ہے کہ جناب یہ کوئی کمزور جماعت ہے، اس کو اندازہ ہو جائے انتخابات میں، تو ہم تو انتخابات کے لیے بھرپور تیار ہیں۔ اب یہ سوچنا عوام کا کام ہے کہ کون ہے کہ جو اس سے بھاگ رہا ہے۔ تو یہ مختصر سی آپ کے سامنے اپنی پریشانی رکھنا تھا، جو واقعتاً پریشانی کی بات ہے۔ جو کل سے یہاں پر کام اچانک شروع ہوا ہے، مغرب کے سورج کے ڈھلنے کے بعد سے، یہ کوئی بہت اچھی روش نہیں لگ رہی جو کہ یہاں پر ہوا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان، میں پھر اعادہ کر دوں، انتخابات کے لیے تیار ہے، انتخابی مہم چلا رہی ہے بھرپور طریقے سے، اپنی اس انتخابی مہم کو ایک ایک شہر لے کے جا رہی ہے۔ کل میرپور خاص میں جلسہ کر رہے ہیں، 22 تاریخ کو حیدرآباد میں جلسہ کر رہے ہیں، 21 جنوری کو کراچی کا سب سے بڑا جلسہ عام، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس سے بڑا جلسہ عام ہم انشاءاللہ تعالی 21 جنوری کو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سب انتخابی مہم کی کڑی ہے، وہ انتخابی مہم جس کے نتیجے میں ہم روزانہ کی بنیاد پر الیکشن دفاتر کا افتتاح کر رہے ہیں، وہ انتخابی مہم جس کے لیے ہم نے کراچی سمیت سندھ کے تمام شہری علاقوں میں ہر حلقے کی نیشنل اسمبلی کمیٹی بنا دی ہے۔ میرے ساتھ رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، یہ مختلف این اے کمیٹیز کے انچارج ہیں، وہاں ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں، ہم گلیوں محلوں میں اتر کر وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری تیاری، ہماری سنجیدگی بتا رہی ہے کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں ان انتخابات کو لڑنے، ان انتخابات میں حصہ لے کر جیتنے کے لیے۔ ایسے میں اگر کوئی رات گئے تحریک انصاف چوری چھپے پٹیشن لگائے اور اس پر لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف بھی مل جائے، اور اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی تربیت کے عمل کو مؤخر کر دے، ملتوی کر دے، یہ بہت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانی کی بات ہے۔ اور اگین اگر اس میں لارجر بینچ کا قیام آتا ہے، دیگر فریقین آتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا اور کس کے ایجنڈے کے اوپر ہوگا، یہ سب کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے۔ تو یہ ہماری گزارشات تھیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ تو الیکشن کمیشن کو اور پاکستان کی عدلیہ کو جواب دینا ہے۔ بطور سیاسی جماعت ایم کیو ایم یہی بتا سکتی ہے۔ آپ ایم کیو ایم سے پوچھیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو ہم تو الیکشن کمیشن کے حکم نامے پر ہی چلیں گے۔ کیا ایم کیو ایم 8 فروری کے الیکشن کے لیے تیار ہے؟ میں آپ کے سامنے اپنی ساری تیاری رکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے روزانہ ہم خبریں بھیج رہے ہوتے ہیں، تصاویر، ویڈیوز، بہت ساری جگہوں پہ آپ احباب زحمت بھی کرتے ہیں، آتے ہیں۔ ہماری تیاری ہے، ہم بھرپور تیار ہیں۔ انتہائی حیران کن نظروں سے دیکھ رہا ہوں میں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اچنبھا ہے، حیرت ہے، تشویش بھی ہے کہ کہیں کوئی کسی کا ہڈن ایجنڈا تو نہیں ہے۔ یعنی میں عوام میں نعرہ کچھ ماروں، میرے دکھانے کے دانت اور ہوں اور کھانے کے دانت اور ہوں۔ منظر بھائی، دیکھیے، الیکشن شفاف ہونا بہت ضروری ہے۔ الیکشن میں ابھی جو تاخیر ہوئی ہے وہ مردم شماری کے نتائج مشترکہ مفادات کی کونسل سے منظور کیے جانے کے بعد جو آئینی انتظام تھا نئی حلقہ بندیوں کا، اس کے بعد کی تاخیر ہے۔ وہ تو ایک آئینی انتظام تھا۔ اس کے بعد الیکشن کو مزید جو 8 فروری کی تاریخ ہے اس سے آگے لے جانا، مجھے نہیں علم کہ الیکشن کمیشن کن خطوط کی بنیاد پہ یہ کرنا چاہتا تھا یا کرنا چاہتا ہوگا، لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد کیا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی موقع تھا کہ وہ افسران کی تربیت رکھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ سوال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنی تیاری بتا رہے ہیں اور دوسروں کے الیکشن سے بھاگنا بتا رہے ہیں۔
یہ تو عوام ہی بتائیں گے نا بھائی، میرے تو ووٹر ہی بتائیں گے، تو الیکشن کروا لیں، پتہ چل جائے گا۔ میرے جو جلسے ہیں حلقوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اور کر لے ایسے جلسے ان حلقوں میں، پہلی بات۔ دوسری بات، ایسا نہیں ہے، جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے تھے، لانڈی کی سیٹ پہ بائی الیکشن ہوا، وہ بھی ہم جیتے تھے، ہاشم رضا ہمارے ایم پی جیتے تھے، جو ہماری جیتی ہوئی سیٹوں پہ خالی ہوئی تھی وہاں ہم جیت گئے تھے۔ اور 2018 میں تو کیا ہوا تھا، آپ لوگ مجھ سے زیادہ رپورٹ کر رہے تھے۔ ایک مثال پھر دے دیتا ہوں، ہر جگہ دیتا ہوں، این اے 239 تھا کراچی کا، ملیر شاہ فیصل، اس کے نیچے صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں تھیں، پی ایس 93-94، پی ایس 93 سے حمید الظفر صاحب ایم پی اے بن گئے، پی ایس 94 سے محمد حسین خان صاحب ایم پی اے بن گئے، دونوں کو ملا کر تحریک انصاف پر 20,000 ووٹوں کا مارجن تھا، لیکن قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کو وہ 300 ووٹوں سے ہرایا ہوا دکھا دیا گیا۔ اگر آپ کے علم میں نہیں تھا اس وقت 2018 میں تو معذرت، یہ تو حقائق ہیں، کاغذ کے اوپر موجود ہیں۔ تو مجھے علم ہے 2018 میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف انتخابات کی حتمیت نہیں چاہیے، انتخابات کی شفافیت بھی چاہیے۔ عاطف انتہائی، آپ کی آمد سے پہلے میں نے یہی کہا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے نا، دیکھیے ریونیو افسران کی تعیناتی پہ پی ٹی آئی نے کیا 2018 میں اعتراض کیا تھا؟ ہاں یا نہ؟ نہیں کیا تھا۔ تو یعنی اگر 100 میں سے 10 افسران کو کسی ایک ڈسٹرکٹ سے باہر سے لا کے کر دیا گیا ہے، تو آپ ان گندے انڈوں کو نکالیں نا باسکٹ میں سے، پوری باسکٹ توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو کھانا نہیں پک سکے گا۔ اشد میرے نہیں خیال، اگر کوئی ہوگا ہماری قانونی ٹیم جو بھی مشورہ دے گی پھر ہم اس پر عمل کریں گے۔ راشد بھائی نہیں، میرے خیال میں ان کے پی ایم ایل این کا فیصلہ اپنا ہے، انہوں نے کس شہر میں فعال ہونا ہے کس میں نہیں ہونا، وہ تو یہ کہتے ہیں ہم اپنے قائد کو پاکستان لے آئیں۔ تو اب ان کی نیت پہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر سوال اٹھا سکوں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے، اور جو بھاگنے والے ہیں ان کو آپ کے توسط سے ایکسپوز کر دیا۔ بہت شکریہ۔